جن کا نام حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ انصاری صحابی تھے اور یہ وہ صحابی تھے جب نبی کا سارا زمانہ دشمن تھا، نبی کو ہر آدمی مارنے کاٹنے کے لیے تیار تھے، نبی کو گھروں سے نکالنے کے لیے تیار تھے، ان کے وطن سے، ان کے گاؤں سے، ان کے محلے سے، ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا. اس وقت یہ صحابی، یہ انصاری صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں رہنے کی جگہ دی، ٹھکانہ دیا، اور نبی کے ساتھ جتنے آئے ہوئے صحابہ اکرام تھے ان سب کے لیے کھانے پانی کا انتظام فرمایا. یہ وہ صحابی ہے، خوش نصیب صحابی ہے جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ نبی کی خدمت کرنے کا اس وقت موقع ملا جس وقت سب سے زیادہ نبی کو ضرورت تھی. کھانے کی، رہنے کی، پانی کی، جگہ کی، ہر چیز کی ضرورت تھی نبی کو. اس وقت ان صحابہ اکرام نے نبی کے اپنے مال سے، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان صحابی کے لیے کہ اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنے گھر بار سے، اپنی زمین و جائیداد سے، ہر چیز سے ان صحابہ اکرام نے میرے نبی کے، میرے یار کی مدد کی ہے. اب جب انہوں نے مدد کی تو اللہ فرماتا ہے میں بھی ان کی مدد کروں گا، کیونکہ اللہ نبی کے ذریعے سے صحابہ کو ایک تعلیم دیا تھا کہ میرے صحابہ، دنیا میں زندگی جب تم گزارو گے تو ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنا. جس طرح ایک مسافر، مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی بنگلور جائے تو کیا ہماری یہ تمنا ہے کہ ہم بنگلور میں ہمیشہ رہیں، بلکہ ہم یہ ارادے سے جاتے ہیں کہ 24 گھنٹہ یا ایک دن رہ کر کے جو ہمارا کام ہے وہ کام کروں اور فوراً پھر ہم چنگیری واپس آ جاؤں، ہم اپنی بیوی بچوں کے پاس واپس آ جائیں. تو اسی طرح یہ دنیا عارضی ہے، اصل دنیا تو آخرت کا دنیا ہے. اس لیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ. اللہ کا قرآن کہتا ہے او انسانوں، وہ دنیا میں بسنے والوں، میرے نبی کے ذریعے سے میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے، باقی رہنے والی جو زندگی ہے، جو کبھی فنا نہیں ہوگی، اس زندگی کے اندر کوئی فنا نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اور یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن اعلان کر کے کہہ دیا ہے یہ عارضی دنیا ہے، یہ عارضی بھی گھر بار ہے، یہ بنگلے، یہ بلڈنگ، یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ بیوی بچے سب عارضی ہیں. جو چیز آخرت میں ملنے والی ہے وہ اصل چیز ہے، وہی چیز کے لیے تمہیں یہاں محنت کرنا ہے. اس تجارت، اس کھیتی کو کاٹنے کے لیے یہاں ہمیں اچھا بیج بونا ہے تاکہ ہمارا فصل اچھا ہوگے. ہمارا جس گیہوں کا دانہ ہم اچھا ڈالیں گے تو وہ گیہوں کا دانہ ہمارے فصل میں اچھا ہوگے گا تو کاٹنے کے وقت ہمیں فائدہ ہوگا، منافع ہوگا. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کھیتی کی مانند ہے. اگر یہاں تم کھیت میں اچھا بیج بوگے، اچھا دانہ ڈالو گے تو تمہاری فصلیں اچھی اگے گی. اگر خراب بیج ڈالو گے، بیج اس کی اچھی سینچائی نہیں کرو گے، پانی نہیں ڈالو گے، اس میں کیمیکل نہیں ملاؤ گے تو پھر تمہارے فصلیں تباہ ہو جائے گی. اس میں دانے تو آئیں گے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، اس کے اندر برکتیں نہیں ہوگی. تو اس لیے ہماری زندگی اس بیج کے مانند ہے، اس کو ہمیں سنوارنا ہے اللہ کے نبی کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر ہمیں زندگی کو ڈھالنا ہے اور ان کے طریقے کو اپنا کر کے زندگی آخرت کی تیار کرنی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہے، نبی کے خدمت گزار ہے، نبی کے یاروں کے خدمت گزار ہے. ان کا مقام و مرتبہ
اللہ نے کتنا اونچا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن اللہ کے نبی نے اعلان کیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ. اے امت مسلمہ کے لوگوں، نکلو اس جنت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ لمبی ہے. نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، اپنے جانوں کو لے کر، اپنے مالوں کو لے کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلو اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے نکلو جس جنت کی چوڑائی اللہ نے زمین و آسمان سے کئی گنا بڑی بڑھائی. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. کتنا خوبصورت پیغام دے رہا اللہ، کتنے بصیرت کے ساتھ امت مسلمہ کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ تم اپنی مال کی، اپنی جان کی قربانی دو، میں تمہارے لیے جنت کو سجا رکھا ہوں. اور وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسی نہریں جس کی آرزو تم دنیا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اس کا پانی ہوگا. ایسی نہریں تمہاری جنت کے چاروں طرف بہہ رہی ہوگی. اور جس کے گھر کے سامنے نہر ہو، سمندر ہو، اس کے موجیں، اس کی لہریں جو آتی ہے تو وہ منظر بڑا خوبصورت لگتا ہے. تو اس خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اللہ نے جنتیوں کے تمام گھروں کے سامنے نہریں بنا دیا ہے، پارک لگا دیا ہے، تاکہ میرا جنتی جنت میں آ کر کے ان کی حسن و جمال کو دیکھ کر، ان نہروں کی بہاروں کو دیکھ کر، ان کی لہروں کو دیکھ کر، یہاں کی پھولوں اور یہاں کی پھلوں کو دیکھ کر اپنے دل کو بہلائے، اپنے دل کو تصفی بخشے، تاکہ وہ دنیا میں وہ مصیبتیں جھیل کر آئی ہے اس مصیبت کو وہ بھول جائے. تو اعلان کیا ہوا؟ حی علی الجہاد، نکلو اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے، اپنی مال کی قربانی دینے کے لیے. تو ان میں وہ صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بھی نکل پڑے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. اور قرآن نے اس کا منظر کھینچ کر کے بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے قربانی دی ہے. میرے دوستو، جس لشکر کا کمانڈر احکم الحاکمین کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جس لشکر کا امیر امام الانبیاء ہو، جس لشکر کا قائد محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جس کی رہنمائی، جس کی لشکر کی رہنمائی کے لیے خود کائنات کے سردار، معراج کے دولہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی کمان، جس کی باغ ڈور کو سنبھالے ہوئے ہو، جس لشکر کی خود ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے کر، جس کی سپہ سالاری خود رب کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہو، تو میرے دوستو اس لشکر کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس لشکر کی شان اور اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا اندازہ خود اس سے لگایا جا سکتے ہیں. خود احکم الحاکمین کے سردار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کی اگوائی کر رہے ہیں، اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس کی سپہ سالاری کر رہے ہیں، اور صحابہ کی صف بندی کر رہے ہیں، ان کو تربیت دے رہے ہیں، صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں تمہیں ایسے تیر چلانا ہے، تمہیں ایسے تلوار چلانا ہے، تمہیں یہاں کھڑا ہونا ہے، تمہیں یہاں سے لڑنا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان صحابہ کی نگرانی کر رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہے ہیں، اے میرے رب، یہ میرے جانثار ہیں، یہ میرے یار ہیں، یہ بے سہارا ہے، بے ساز و سامان ہے، ان کے پاس چند تلواریں ہیں، چند نیزے ہیں، چند بھالے ہیں، چند گھوڑے ہیں. یا اللہ تو ان کی غیبی نصرت فرما، غیبی مدد فرما. تو اللہ قرآن میں فرما دیا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله
فرماتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے, نبی پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کے نکل کر پڑے, بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. اللہ نے فرما دیا جو میرے نبی کے ساتھ اپنے رب کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, میرے نبی کے کلمے کی آواز پر نکل پڑے, میرے نبی کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کے لیے, اپنے مالوں کی قربانیاں دینے کے لیے, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل پڑے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکل پڑے, تؤمنون باللہ تجاہدون فی سبیل اللہ. او اللہ فرماتا او میرے نبی کے یاروں, او میرے نبی کے ستاروں, آج میں تم سب کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہوں, میں تم سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کا اعلان کرتا ہوں. جنات تجری من تحتها الانہار, اور ایسی جنت کا تم سے وعدہ کرتا ہوں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, جن کے لیے جن کے جنت کے اندر حور و ملائکہ تمہارے استقبال کے لیے, تمہارے حسن و جمال کو بڑھانے کے لیے میں نے ایسی پارکیں تیار کی ہیں, ایسے نہریں کو سجا دیا ہے جو تم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. یہ قرآن کہتا ہے, یہ قرآن کے الفاظ میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں, جو اس وقت اللہ نے ان صحابہ کو تسلی دیا جو صحابہ نبی کے ایک اشارے پر اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے نکل پڑے تھے. چنانچہ واقعہ لمبا ہے, مختصراً کیونکہ 2 صحابی کا واقعہ میں نے سنانے کا ارادہ کیا ہے. مختصراً عرض یہ ہے کہ میدان کارزار شروع ہوا, جہاد ہوا, لڑائی ہوئی, زوروں کی لڑائی ہوئی. اس لڑائی کے اندر مسلمانوں سے کچھ چوک ہوئی, کیونکہ نبی نے جو ان کو بتایا تھا, نبی جنگ جیت چکے تھے. 50 صحابہ اکرام کا ایک مورچہ احد پہاڑ کے ایک چھوٹی سی پہاڑ ہے, آپ حج یا عمرے کے لیے گئے ہیں تو اس پہاڑ کو دیکھتے ہوں گے, ایک چھوٹا سا پہاڑ کا ایک ٹکڑا بالکل احد میدان کے سامنے, نہر کے سامنے ہے. اس پہاڑ کے اوپر کہا کہ تمہیں 50 تیر اندازوں کو یہاں کھڑا رہنا ہے, چاہے ہم جنگ جیتے یا جنگ ہارے, تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں جب تک کہ میں اشارہ نہ دوں. اللہ کے نبی جنگ جیت چکے تھے. صحابہ کے اندر وہ جو 50 صحابہ اس پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے تیر اندازوں کا, انہوں نے سوچا کہ اب ہم جنگ جیت چکے ہیں, لڑائی ہماری ختم ہو چکے, میدان مال غنیمت کو حاصل کریں, اب یہاں ہمیں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. چنانچہ وہ 50 کے 50 تیر انداز وہ پہاڑ سے اتر گئے. جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, وہ کافروں کا سپہ سالار تھے, وہ جو پہاڑ کے سامنے آپ جس جائیں گے تو ایک نہر ہے وہاں, اس نہر کے پیچھے اپنے فوجوں کا دستہ ایک ٹکڑا چھپا کر کے رکھ دیا تھا کہ اگر مسلمان ذرا سی بھی غفلت برتے تو یہ نہروں کے جو چھپے ہوئے ہمارے سپاہی یہاں سے نکل کر کے فوراً ان پر حملہ کریں. چنانچہ وہ صحابی کا پہاڑوں سے اترنا تھا. حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کفار کے سپہ سالار تھے, ایمان نہیں لائے تھے, پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. ایسے ٹوٹ پڑے کہ مسلمان جو جنگ جیت گئے تھے وہ جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی. 70 صحابہ اکرام اس میں شہید ہوئے. مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اسی جہاد میں شہید ہوا. اللہ کے نبی کی جو خود جو ٹوپی پہنے ہوئے تھے لوہے کی, اس کی کڑیاں میرے نبی کے رخسار مبارک پر گھس گئے, اور یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی نے, واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن مجھے صحابی کا واقعہ سنانا ہے, جنگ کا واقعہ کسی دن تفصیل سے سناؤں گا. جنگ کا میدان ختم ہوا, جو ہونا تھا ہوا.
سارے شہیدوں کو جمع کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ سارے شہداء کی لاشوں کو جمع کر لیا گیا؟ صحابہ اکرام فرماتے کہ ہم نے ہر ایک کو جمع کر لیا ہے، کوئی باقی نہیں ہے، ہمارے سارے شہداء اس میں موجود ہیں. کہا کہ نہیں، ان شہداء میں سے ایک میرا صحابی، ایک میرا دیوانہ جو میرے خاطر اپنے ہر چیز کو قربان کر دیا، اپنے ہر چیز کو اللہ کی راہ میں داؤ پر لگا دیا، ان کی لاش مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ فرمایا میرا سعد کہاں ہے؟ میں نے دیکھا کہ فنا جگہ پر وہ گرا تھا، لیکن ان کی لاش مجھے نظر نہیں آتی ہے، ڈھونڈو کہاں ہے ان کی لاش کو. سارا میدان چھان دیا گیا، کہیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نظر نہیں آ رہی. کہا کہ پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ جاؤ اور یہ آواز لگاؤ کہ اے سعد بن ربیع، تمہیں اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب دیدار کے لیے بلا رہے ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں ہو، ہماری آواز کا جواب دو. اللہ کے نبی تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تمہارے لیے اللہ کے نبی بے چین ہیں. جب یہ دو نوجوان، دو کو ادھر بھیجا، دو کو ادھر بھیجا، احد پہاڑ کے اوپر دو کو چڑھا دیا کہ یہاں سے تم آواز لگاؤ، کہیں میرے سعد کا کوئی سراغ مل جائے، کہیں سے ان کی لاش کا پتہ چل جائے. چنانچہ جب صحابہ اکرام خوب آواز لگانے لگے تو پہاڑ کی ایک غار میں دبے ہوئے دھیمی سی آواز آئی کہ او میرے ساتھیوں، میں یہاں پڑا ہوں، کفار نے مجھے یہاں ڈال دیا ہے، میرے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، تم یہاں میرے پاس آ جاؤ، میں غار کے قریب یہاں پہاڑ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں. چنانچہ وہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان کا پورا جسم تلواروں سے، تیروں سے اور نیزوں سے چھلی ہو چکا ہے. نبی نے فرمایا کہ ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلواروں کے نشانات تھے، زخم آئے تھے، پورا جسم چھلی کر دیا گیا تھا ان ظالموں. کیونکہ دشمنی اس لیے تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکۃ المکرمہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے ساتھ جو صحابہ اکرام ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے لیے اپنے مالوں کے دروازوں کو کھول دیے تھے کہ میرے نبی، میرا جان بھی، میرا مال بھی، سب کچھ آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے قربان ہے. ان کو جس طرح چاہو، جیسے چاہو، اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے استعمال کرو. یعنی اپنی زمین و جائیداد سب چیزوں کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. میرا سعد تو وہ خوش نصیب انصاری صحابی ہے جس نے اپنے مال کو بھی میرے نبی کے حوالے کیا، اپنے جان کو بھی حوالے کیا، اور یہ ان کے لیے بہترین سودا تھا. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ ان کے لیے بہترین سودا تھا، بہترین تجارت تھی جو انہوں نے نبی سے کیے تھے. چنانچہ وہ دونوں صحابی جب پہنچے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دیکھا کہ جسم بالکل چھلی ہو چکا ہے، جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، اب ان کا آخری وقت آ چکا ہے. تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صحابی سے پوچھتے ہیں کہ میرے نبی کہاں ہیں، کس حال میں ہیں؟ جو میرے نبی کے بارے میں یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا ہے، کیا میرے نبی زندہ ہیں؟ کیا میرے نبی خیر و عافیت سے خود موت کے قریب ہے؟ اس وقت بھی نہ اپنی فکر، نہ اپنی بیوی بچوں کی فکر، نہ اپنے زمین و جائیداد کی فکر ہے تو اللہ کے نبی کی فکر ہے کہ میرے نبی کس حال میں ہے، کیسے ہیں، زندہ ہے کہ نہیں، میرے نبی کی طبیعت آرام ہے کہ نہیں، میرے نبی کہاں ہے، کس حال میں ہے. تو ان دونوں صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی بخیر و عافیت سے ہیں،
آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھے اٹھاؤ اور لے چلو۔ وہ دونوں صحابی تعجب کریں کہ ان کے جسم کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم پکڑ کر کے اٹھاؤں، کیونکہ پورا جسم ٹکڑا کر دیا گیا، کاٹ دیا ہے، تھوڑی سی جان باقی ہے، کب ان کا وفات ہو جائے معلوم نہیں، کب ان کی روح پرواز کر جائے۔ تو دونوں صحابی پوچھتے ہیں اٹھا کر کہاں لے جانا؟ آپ کی بیوی کے پاس مدینہ لے کر جانا، آپ کے بچوں سے ملانا، آپ کے کس سے گھر والوں سے ملانا، کس سے ملانا، کہاں لے جانا؟ کہا کہ نہیں، نہ مجھے اپنی بیوی کو دیکھنے کی آرزو ہے، نہ اپنے بچوں کو دیکھنے کی تمنا ہے۔ میری تمنا، میری آرزو، میری حسرت تو صرف ایک ہی ہے کہ میں مرنے سے پہلے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ میں اپنے نبی کا ایک مرتبہ چہرے انور کا دیدار کرتا جاؤں، اور اپنے نبی کے چہرے انور کے دیدار کرتے کرتے میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میری ایک ہی حسرت ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے کہ میں نبی آخر الزماں کو ایک مرتبہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ان کے چہرے انور کا دیدار کر لوں، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ کلمہ سنا ہے کہ جو آدمی موت کے وقت جس حال میں مرتا ہے، جس چیز کو دیکھ کر مرتا ہے، جس حال میں، جس کیفیت میں مرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن قبر سے ان کو اسی حال میں اٹھائے جائیں گے۔ ہم میں سے مرنے والا کوئی اپنے گھروں کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی اپنی بلڈنگوں کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا ہوا مرے گا۔ ارے وہ سعد کی تمنا تو کیا خوش نصیب تمنا تھی، کہا کہ میں اگر مروں تو میں اپنے نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوا مروں، میرے جسم سے میری سانس نکلے تو میرے نبی کے گود میں نکلے، میرے نبی کے آغوش میں نکلے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پریشان ہے، اپنے سعد کی تلاش میں ہے کہ کب میرے صحابی کا دیدار آئے، کیونکہ اللہ کی طرف سے نبی کو یہ پیغام دے دیا کہ تمہارا سعد وہ ہے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ جو تمہارے لئے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اب جب قرآن آ گیا، نبی کو پیغام دے دیا گیا، تو نہ کیا نبی اس صحابی کے لئے تڑپیں گے نہیں، اس صحابی کے دیدار کے لئے نبی بے چین نہیں ہوں گے۔ چنانچہ وہ دونوں صحابی کسی طرح ان کو کندھے پر اٹھایا، مدینۃ المنورہ میں پیغام پہنچایا گیا کہ سعد جو ہمارے ساتھی بچھڑ گئے تھے ہمیں مل چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی دیدار کے لئے مدینۃ المنورہ سے باہر نکلتے کہ ادھر سے میرا سعد آئے گا، ادھر سے میں جاؤں گا، تاکہ ہمارا راستہ قریب ہو جائے اور میں جلدی سے اپنے سعد کے ساتھ مل جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پہنچنے سے پہلے میرا سعد اس دنیا سے چلا نہ جائے۔ ایک مرتبہ میں اپنے سعد سے بات تو کر لینا چاہتا ہوں۔ کیا نبی کی محبت تھی، کیا صحابہ کی محبت تھی اللہ کے نبی سے۔ اللہ وہ محبت ہمیں بھی اور آپ کو بھی عطا فرمائے، جو محبت نبی سے صحابہ کی تھی، اللہ وہ محبت، وہ عشق، وہ محبت ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے، جو صرف ہم کامیاب ہو جائیں گے اگر وہ محبت ہمارے دلوں میں آ گئی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے لیے دوڑتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابی کو دیکھتے ہیں تو دوڑتے ہوئے، لپکتے ہوئے اپنے صحابی کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ خون زمین پر ٹپک رہا ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ خیال نہیں کیا میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے، میرا جسم خون سے بھر جائے گا۔ فوراً دوڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ایسے دوڑ رہے تھے کہ نبی کے جسم پر جو چادر مبارک اوڑھے ہوئے تھے، نبی کے دوڑنے کی وجہ سے نبی کے بغل کھلنے لگے اور نبی کا جسم اثر ہمیں نظر آنے لگا۔ کیسے بھاگتے ہوں گے، نبی دوڑ رہے ہوں گے کہ نبی کی چادر مبارک دوڑنے کی وجہ سے کھلنے لگے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کے بغل مبارک کو دیکھ لیا جو چاند کی طرح چمک رہا تھا میرے نبی کا جسم۔
چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے، اپنے گود میں لے کر حضرت سعد کے چہرے سے خونوں کو صاف کرتے، مٹی کو جھاڑتے، او میرے سعد، ظالموں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی، میری ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، او میرے ساتھی، میرے یار، بول، تیری کیا تمنا ہے، تیری کیا حسرت ہے؟ آج میں وہ ساری تمنائیں تیری پوری کروں گا، بتا تیری کیا آرزو ہے؟ کہا اللہ کے نبی، میری ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی آرزو تھی کہ اگر میری موت آئے تو نبی کی گود پر آئے، میرا سر نبی کی گود میں ہو اور میری آنکھیں نبی کے چہرے پر ہو، اور میں نبی کو دیکھتا رہوں اور نبی مجھے دیکھتا رہے اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ چنانچہ جب نبی کو یہ فرمایا کہ میں نبی کے چہرے کو دیکھتا رہوں اور نبی مجھے دیکھتا رہے اور میرا سر نبی کے گود پر ہو، نبی کو ایسا جوش آیا کہ نبی نے حضرت سعد کے چہرے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ او میرے سعد، تو کیا جملہ کہہ دیا، دنیا سے بھی جا رہا ہے تو تیرے دل کے اندر ایسی محبت ہے کہ اللہ اس محبت کو قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ اس محبت کا تذکرہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بیان کر دیا ہے۔ ہر قرآن پڑھنے والا اس محبت کو پڑھتا جائے گا اور اس کو نیکیاں ملتی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، اچانک گود سے سر کو اٹھا کر کے نبی کے قدموں پر ڈال دیا، اور نبی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی پر بوسہ جب دیا، ان کی پیشانی کو جب چوما، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اب سامنے حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، عثمان ذی النورین، حضرت علی مرتضی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عشرہ مبشرہ، سارے بڑے بڑے صحابہ اکرام وہاں موجود ہیں۔ جب نبی نے پیشانی پر بوسہ دیا اور حضرت سعد نے کہا، فزت ورب الکعبہ، آج سعد تو کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم، تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، کاش کہ یہ جنازہ سعد کا نہ ہوتا، میرا ہوتا، کاش کہ آج نبی کی گود میں سعد کی جگہ ابو بکر ہوتے۔ حضرت عمر فرماتے، کاش کہ آج سعد کی جگہ عمر فاروق کی لاش ہوتی، نبی کے چہرے کے سامنے آج میں دم توڑتا تو میں بھی خوش نصیب ہوتا سعد کی طرح۔ میرے دوستو، بڑے بڑے صحابہ اکرام و حسرت کر رہے ہیں۔ چنانچہ واقعہ لمبا ہے، مختصراً عرض یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار کیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو کندھے پر اٹھایا۔ مدینے کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اب جنت البقیع کی طرف روا دوا ہے، اور اس جنازے کے پیچھے کالی کملی والے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس جنازے کی شان کیا ہوگی جس کے پیچھے امام الانبیاء چل رہے ہو، جس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہو۔ جب پیچھے میرے نبی چل رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت اللہ کے نبی کے ساتھ ہر وقت رہنے والے، چمٹ کر رہنے والے، نبی کے آغوش میں رہنے والے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا، ابو ہریرہ، تم کھاتے نہیں، پیتے نہیں، پھر بھی تم ایسے ہٹے گٹے اور جوان لگتے ہو، تم زندہ کیسے رہتے ہو؟ تمہارا یہ راز کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کہ جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے یا مجھے پیاس لگتی ہے تو فوراً دوڑتا ہوا میں نبی کے سامنے جاتا ہوں اور نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوں، دیکھ کر کے میرا پیٹ بھر جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ کیا محبت تھی صحابہ کی نبی سے،
چہرے کو دیکھ کر بھوک ختم، پیاس ختم۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنازے کے پیچھے چل رہے تھے، نبی کے ساتھ جوڑ میں چل رہے تھے، فرمایا کہ نبی کو میں نے چلتے ہوئے دیکھا کہ وہ انگلیوں کے بل چل رہے، ایسے پیروں کو اٹھا کر کے بہت پھونک پھونک کر کے قدم رکھ رہے ہیں۔ اب جیسے ہم پیر پورا رکھ رہے ہیں زمین، ایسے نہیں رکھ رہے ہیں نبی، بہت تکلیف سے ایک پیر یہاں رکھتے تو دوسرا بہت تکلیف سے ادھر ادھر گھما گھما کر کے رکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو برداشت نہیں ہوا کہ میرے نبی اتنی تکلیف سے کیوں چل رہے ہیں، پیروں میں درد ہے، موچ ہے، سوجن ہے، کیا ہے، اور یہ انگلیوں کے بل چل رہے ہیں، یہ انگلی اٹھا کر کے، یہ ایسے انگلیوں کو اٹھا کر کے، ایسے انگلیوں کے بل۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ اتنی تکلیف سے کیوں چل رہے ہیں؟ کہا کہ اے ابو ہریرہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے آسمان سے حضرت سعد کے جنازے میں 80,000 فرشتوں کو اتارا ہے، اور دائیں بائیں چاروں طرف سے فرشتے نے حضرت سعد کے جنازے کو گھیرے میں لے لیا، جگہ نہیں ہے پاؤں رکھنے کی کہ میں صحیح سے پاؤں رکھوں، فرشتے کے اتنے قدم ہے کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ وہ خوش نصیب صحابی ہے حضرت سعد جس کے جنازے میں اللہ نے 80,000 نورانی فرشتے کو اللہ نے آسمان سے اتارا۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر فرماتے کہ جنازے کو جب ہم اٹھا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جنازے کو نہیں اٹھائے ہیں، جیسا کپاس کے مانند ہلکا ہوتا ہے جنازہ پورا ہلکا ہے۔ پوچھتے ابو حضرت عمر اللہ کے نبی حضرت سعد لمبے تگڑے چوڑے آدمی تھے، موٹے تھے، لیکن ان کے جنازہ وزن نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم جنازے نہیں اٹھائے ہو، تم صرف کندھا دیے ہو سہارا، اصل جنازہ تو میرے سعد کا فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ کتنا اونچا مقام ہوگا حضرت سعد کا کہ 80,000 فرشتے جنازے میں اترے اور نبی اس کے جنازے کے پاس چل رہے ہیں۔ چنانچہ مختصراً یہ ہے کہ قبر کے پاس لے جایا گیا، جنت البقیع لے جایا گیا، اور قبر کے اندر حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ، یہ 3 صحابی اترے قبر میں۔ اترنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف تمہیں قبر میں حضرت سعد کے جنازے کو رکھنا ہے، ان کی چہرے کو قبلے کی طرف کرنے کے لیے میں خود نبی آخر الزماں بذات خود قبر میں اتروں گا۔ دوستو کتنا اونچا مقام، اللہ وہ مقام ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ وہ نبی کی آغوش، وہ نبی کی محبت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں قبلے کی طرف کرنے کے لیے خود نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں اترے تو نبی کا چہرہ، نبی کے جسم سے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ قبر میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی پاؤں۔ اللہ کے نبی بہت مشکل سے قبر میں اترے، کیونکہ فرشتے بھی قبر میں اترے ہوئے تھے۔ جب قبر میں اتر کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا، اس کے بعد میرے نبی کا چہرہ بالکل 14ویں رات کے چاند کی طرح کھلتا ہوا، مسکراتا ہوا، اور ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے میرے نبی قبر سے باہر نکل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ابھی تو آپ کے جسم پر پسینے تھے، آپ کے چہرے کے اندر ایک عجیب کیفیت تھی، لیکن آپ جب چہرے کو قبلے کی طرف پھیر کر جب باہر نکلتے آپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا ہے، آپ کے چہرے کے اندر مسکراہٹ ہے، کیا راز ہے اللہ کے نبی ہمیں بھی بتا دیجیے۔ کہا کہ جب میں نے اپنے سعد کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا تو اللہ نے جنت کے 7 دروازوں کو کھول دیا، 8 دروازوں کو کھول دیا، اور حضرت سعد کے استقبال کے لیے حور و ملائکہ لپک رہے ہیں کہ کس طرح ان کے جنازے کو ہم اپنے آغوش میں لیں اور ان کو مبارکباد پیش کریں۔ اس خوشی کو دیکھ کر میرا سعد قبر کے اندر مسکرانے لگ گیا، اور اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی، اور سارے فرشتے یہاں تک کہ اللہ کا عرش بھی آج جھوم رہا ہے میرے سعد کی روح کو لینے کے لیے، میرے سعد کی جنازے کو لینے کے لیے، کیونکہ تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. سعد نے وہ ایثار، وہ قربانی دیا جس کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ ان کے آخری وقت میں ان کے جنازے کے لیے اللہ نے 80,000 فرشتے کو اتارا، اور نبی بذات خود ان کے قبر میں اترے. اللہ نے 8 دروازے جنت کے کھول دیے، فرشتوں کو، حور و ملائکہ کو ان کے استقبال کے لیے بھیج دیا، جس کی وجہ سے سعد بھی مسکرانے لگے، اور اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر میرے نبی بھی مسکرانے لگے. اللہ وہ جنت کی بہاریں، اللہ وہ قبر کے اندر کشادگی اور نبی کی بشارتیں ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ کے نبی کے دیوانے ہم سب کو بنائے. وہ سعد کی طرح اللہ وہ مقام و مرتبہ ہم سب کو عطا فرمائے. میرے دوستو، یہ مقام ملے گا کب؟ یہ نبی کی پیروی کرنے سے، نبی کی اطاعت کرنے سے، نبی کے ہر حکم پر اپنے ہر چیز کو قربان کرنے سے، اور اللہ کی اطاعت کرنے کے بعد نماز کی ادائیگی کرنے سے. کریں گے؟ میرے دوست، ایک صحابی کا واقعہ رہ گیا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ دیکھیں گے. اللہ مجھے بھی اور